الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. صدق اللہ العظیم. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواہ بخاری و مسلم. رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل و آرزو باقی نہیں ہے. رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل و آرزو باقی نہیں ہے. نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے. معزز و محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، خواتین اور بہنوں، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں جس موضوع اور عنوان کے تحت کچھ باتیں پیش کرنی ہیں، وہ عنوان اور موضوع قرآن مجید کی ایک آیت کے ذریعے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے ذریعے سے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. عربی سمجھنے والوں کے لیے تو یہ کافی ہے. الگ سے کوئی اگر تقریر بیان نہ ہو تو اہل عرب کے لیے ماہ رمضان اور اس کے تقاضوں کو جاننا اور سمجھنا اس ایک آیت اور ایک حدیث کے ذریعے سے کافی ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جو قرآن مجید کی آیتیں سناتے تھے اور اسی کی روشنی میں کچھ اپنی باتیں بتاتے تھے تو وہی خطبہ ہوتا تھا. لیکن چونکہ ہماری زبان اب ایک طرح سے غیر عربی ہو گئی، عربی زبان سے ہمارا رشتہ اور تعلق ٹوٹ نہیں گیا بلکہ ہم نے توڑ لیا. اجنبی اس کو ہم نے اپنے لیے بنا لیا. اس کی وجہ سے تعلیم اور تربیت کا جو عمل اور کام ہے آسان ہونے کے باوجود مشکل ہو گیا. دین کو سمجھنا آسان ہے، عمل کرنا یقیناً ذرا مشکل ہے، لیکن سمجھنے میں کوئی دقت اور پریشانی نہیں ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ سمجھنا بھی پریشانی کا باعث ہو گیا. دین کو سمجھنا امت مسلمہ کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہو گیا. اس وجہ سے عمل بھی مشکل ہو گیا. ماہ رمضان ایک مہینے کا ربانی اجتماع. میں نے آج کے اس خطبے کے لیے اس عنوان کو تجویز کیا ہوں، خود اپنی تعلیم اور تربیت کے لیے، آپ کی تعلیم اور تربیت کے لیے. قرآن و حدیث کی روشنی میں رمضان کا اگر کوئی بہتر نام دیا جا سکتا ہے وہ یہی ہو سکتا ہے کہ یہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک مہینے کا ربانی اجتماع ہے.
اور اس ایک مہینے کے ربانی اجتماع میں دین اسلام کے وہ تمام تقاضے شامل ہیں، دین اسلام کی وہ تمام باتیں اس میں شامل ہیں جو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس مہینے کا اہم عنوان اور موضوع، یا اس ایک مہینے کے ربانی اجتماع کا ایک اہم عنوان اور موضوع شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اب جب قرآن کی بات آ گئی، اس ایک مہینے کا اصل عنوان اور موضوع اللہ نے قرآن قرار دیا، تو ظاہر بات ہے کہ دین کی کوئی بھی بات اب نہیں چھوٹی۔ دین اسلام جس کو کہتے ہیں اس کا دوسرا نام اللہ کا کلام قرآن مجید ہے۔ جہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی بات ہے تو وہ قرآن مجید کی تشریح ہے، اسی کی تفسیر ہے۔ لیکن چونکہ ماہ رمضان کے عنوان سے یہ پہلا ایک طرح سے خطبہ ہے، اس سال کا پہلا خطبہ، زندگی کا نہ میری زندگی کا پہلا عنوان اور خطبہ ہے، نہ آپ کی زندگی کا پہلا عنوان اور خطبہ ہے۔ اگر کسی کی عمر 60 سال کی ہو گئی تو اس کے لیے ایک طرح سے 60 مرتبہ کا یہ عنوان اور موضوع ہو گیا۔ 25 سال کی زندگی اگر کسی کی ہوئی ہے اور پھر ایک رمضان کے مہینے میں ایک ہی خطبہ نہیں ہوتا، ابھی تو باضابطہ رمضان میں 4 خطبات آئیں گے، 4 جمعہ آئیں گے، مطلب 4 خطبات آئیں گے۔ اور صرف وہ خطبات پر اکتفا نہیں ہوگا، جو درس قرآن کا سلسلہ ہے، درس حدیث کا سلسلہ ہے، اور بھی مختلف جو نشستیں ہوتی ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، اس میں ماہ رمضانی کے متعلق کچھ باتیں آتی ہے۔ لیکن اس میں غور کرنے کی ایک چیز یہ بھی ہے کہ آج سے 40 سال پہلے کے رمضان میں یا 30 سال پہلے کے رمضان میں اور آج کے اس رمضان میں میرے ذہن اور دماغ میں کیا تبدیلی واقع ہوئی ہے۔ 40 سال پہلے کے رمضان میں مجھے دین کی کتنی باتیں معلوم تھی، اب اس میں کتنا اضافہ ہوا ہے۔ اگر اضافہ ہوا ہے علم میں، عمل میں، تقوی کی صفت اور تقوی کی صلاحیت میں، تو یقیناً یہ گزشتہ رمضان ہمارے لیے فائدے کا باعث ہے۔ لیکن اگر اضافہ نہیں ہوا ہے تو اس تنبیہ اور وعید سے بھی ہم کو ڈرنے کی اور بچنے کی ضرورت ہے، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من صائم لیس لہ من صیام الا الظمأ وکم من قائم لیس لہ من قیام الا السحر، کتنے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو روزوں سے بھوک اور پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، اور کتنے شب بیدار ایسے ہیں رات میں عبادت کرنے والے، تراویح پڑھنے والے، کہ ان کو تراویح سے قیام لیل سے جاگنے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ اور یہ وعید بھی ہمارے لیے کافی ہوگی اور ہونی چاہیے کہ من لم یدع قول الزور والعمل بھی فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ و شرابہ، جس شخص نے رمضان میں روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، جھوٹ پر عمل نہیں چھوڑا، فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ و شرابہ، تو اللہ کو اس کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے کہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ صرف کھانا پانی اور چھوڑ دیا، جو حلال چیزیں بنیادی طور سے، لیکن جو بنیادی طور سے جو چیزیں حرام تھی، جھوٹ حرام ہے، رشوت حرام ہے، ظلم حرام ہے، طاغوت کی حمایت حرام ہے، اگر کسی نے یہ نہیں چھوڑا تو کھانا پینا چھوڑنے سے کیا فائدہ اس کو ملنے والا ہے؟ یہ کھانے پینے کی جو پابندی ہے تو عارضی پابندی ہے، وہ تو صبح صادق سے لے کر سحری سے لے کر مغرب تک اس پر پابندی لگائی گئی ہے، غروب آفتاب تک،
مغرب کے ساتھ ہی، غروب آفتاب کے ساتھ ہی وہ پابندی ہٹ گئی، لیکن جھوٹ پر موت تک کے لیے پابندی ہے، گناہ کے کام پر موت تک پابندی ہے، طاغوت کی حمایت نہ کرے اس پر موت تک پابندی ہے۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ طاغوت پر ایمان لائے، کفر بالطاغوت موت تک کے لیے ضروری ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تقوی کی جو تعلیم ہے وہ بھی صرف روزے کی حد تک نہیں ہے۔ سورہ آل عمران کی مشہور و معروف آیت جو خطبہ نکاح میں بھی پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تقوی کا دائرہ بھی ہم سمجھ سکتے کہ کہاں تک ہے۔ اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو، جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، حق تقاتہ، اور حق تقاتہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ڈر اور کہ کسی اور سے اتنا نہ ڈرا جائے، ایسی محبت اللہ کی اور اس کے رسول کی کہ اتنی محبت کسی اور کی نہ ہو، ایسی اطاعت اور فرما برداری اللہ اور اس کے رسول کی کہ ایسی اطاعت اور فرما برداری کسی اور کی نہ ہو، یعنی اللہ کی اطاعت پر کسی اور کی اطاعت غالب نہ آئے، اللہ کی محبت پر کوئی اور محبت غالب نہ آئے، اللہ کے ڈر پر کوئی اور ڈر غالب نہ آئے، اللہ کی ہیبت پر کسی اور کی ہیبت غالب نہ آئے، اسی کا نام ہے حق تقاتہ۔ اور اسی کی تربیت اور اسی کی مشق کے لیے روزے فرض ہوئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں۔ کتبہ کے الفاظ کتبہ یکتب لکھنا، کتبہ لکھ دیے گئے، یعنی لازم کر دیے گئے ہیں، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر لکھ دیے گئے تھے، لازم کر دیے گئے تھے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اور کیوں تقوی پیدا ہو؟ جنت متقین کے لیے بنائی گئی ہے، غیر متقین کے لیے جنت نہیں ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور یہ ایک جگہ پر آیت نہیں ہے، جنت کے تعارف کے حوالے سے قرآن مجید میں تکرار کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ جنت کا یہ تعارف اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جنت متقین کے لیے بنائی گئی ہے۔ مسلم اور مومن سے آگے کی چیز ہے، مومن اور مسلم ہونا کافی نہیں ہے۔ اگر کافی ہوتا تو پھر یہی آیت کو دیکھ لیجیے نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان لانے کافی۔ اگر جنت کے حصول کے لیے ایمان کافی ہوتا تو پھر اللہ ایمان والوں کو خطاب کر کے متقی بننے کا حکم کیوں دیتا ہو، مسلم بننے کا حکم کیوں دیتا؟ تو مومن اور مسلم کے لیے تقوی ضروری ہے، اور اس لیے ضروری ہے کہ جنت کسی غیر متقی کو نہیں ملنے والی، چاہے وہ پھر زندگی بھر دعا کرے، زندگی بھر آرزو اور تمنا رکھے۔ ان للمتقین مفازا حدائق، سورہ نبا میں بھی اللہ تعالیٰ نے متقین جنت کا جو تعارف پیش کیا، اس میں سب سے ان للمتقین مفازا حدائق، بے شک متقین کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، سورہ زمر میں ہی آیت لے جایا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی، جنت کی طرف پھر خوشخبری ان کو سنائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے جنت کا حصول آسان ہو جائے، چونکہ متقین تقوی کا حصول متقین کے لیے آسان ہو جائے، اس لیے کہ تقوی کی بنیاد پر جنت ملنے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے جو نظام تعلیم اور تربیت جاری کیا ہے، اس کا ایک اہم حصہ ماہ رمضان سے متعلق ہے۔ ویسے ربانی اجتماعات بنیادی طور سے وہ 9 ہوتے، 9 میں سے 5 اجتماعات ربانی، وہ تو خطبے والے ہیں۔ جمعہ یہ بھی ربانی اجتماع ہے جو ہفتے واری آتا ہے، اس وقت جس میں ہم شریک ہیں یہ بھی ربانی اجتماع ہے۔
لیکن رمضان اس میں آ گیا تو گویا کہ یہ ڈبل ربانی اجتماع ہو گیا. آ جائیں گے جب رمضان تو دگنا ربانی اجتماع میں ہم شامل ہو جائیں گے. اور 3 خطبے والے اجتماعات وہ سالانہ نوعیت کے. ایک خطبے والا اجتماع یقیناً صرف میدان عرفات میں منعقد ہوتا ہے اور اس میں دنیا کے مسلمانوں کا ایک نمائندہ مجمع ہوتا ہے. حج کا اجتماع وہ بھی ربانی اجتماع ہے, اس میں بھی خطبہ ہیں. لیکن ہر مقام پر سالانہ نوعیت کے 2 ربانی اجتماعات منعقد ہوتے ہیں. اجتماع عید الفطر رمضان کے اختتام کے موقع سے اور ایک عید الاضحیٰ کے موقع سے اجتماع ربانی اجتماع عید الاضحیٰ کے عنوان سے, اور ایک نکاح کے موقع سے اسلام نے ربانی اجتماع رکھا ہے. یہ اور بات ہے کہ امت نے اس کو نہیں قبول کیا. ربانی تو چھوڑیے, دین اجتماع کی حیثیت سے بھی نکاح کو امت نے قبول نہیں کیا. فنکشن اس کو بنا دیا, لعب کا ذریعہ بنا دیا, رسومات کا ارمانوں کے نکلنے کا ذریعہ اس کو بنا لیا شادی بیاہ کو, جبکہ اسلام نے اس کو ربانی اجتماع رکھا ہے. خطبہ ہوتا ہے نا اس میں, وہ ربانی اجتماع ہے. لیکن جس اجتماع کی جتنی زیادہ ناقدری ہوتی ہے اور ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے امت کو اتنی زیادہ سزا دی ہے. اجتماع شادی کے موقع کے اجتماع کی ناقدری ہوئی ہے تو سزا ملی ہے. امت مسلمہ کو لڑکی والوں کو بھی ملی ہے اور لڑکے والوں کو بھی ملی ہے. ہفتے واری اجتماع کی ناقدری ہوئی ہے, اس کی سزا ملی ہے. 4 اجتماعات وہ ہے کہ جن میں خطبات نہیں ہیں لیکن وہ سراپا خطبات ہے. خطبہ کہتے ہیں اللہ کے کلام کو, اللہ کی بات کو. خطاب سے اس کا تعلق تقریر بیان. قرآن مجید پورا کا پورا اللہ کی تقریروں کا مجموعہ ہے, اللہ کے بیانات کا مجموعہ ہے. تو اذان وہ بھی ایک ربانی اجتماع ہے, سراپا اللہ کی باتیں لیے ہوئے. اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, وہ 5 مرتبہ منعقد ہوتا ہے دن میں سے. نماز کا اجتماع وہ بھی ربانی اجتماع ہے, وہ بھی 5 مرتبہ منعقد ہوتا ہے. اور ایک اجتماع میت کے موقع کا اجتماع ہے, نماز جنازہ کے عنوان سے منعقد ہوتا ہے, وہ بھی ربانی اجتماع ہے اور اس کی نوعیت بھی اسی اجتماع کی طرح ہے. جو اذان کے اجتماع کی, اذان میں بھی تکبیرات زیادہ ہے, اللہ کی بڑائی کی تعلیم اور تلقین. نماز میں بھی اللہ کی بڑائی کی تعلیم اور تلقین ہے. عید الفطر عید الاضحیٰ کے اجتماع میں بھی اللہ کی بڑائی کی تعلیم اور تلقین ہے. اور نماز جنازہ کم سے کم اس میں جو تکبیرات ہے وہ 4 تکبیرات ہے, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور یہ سالانہ ایک ماہی اجتماع ہے جو ہم سے بالکل قریب ہے. تو میں نے مناسب سمجھا کہ رمضان کی آمد سے پہلے, اس کے آغاز سے پہلے, جس کے آغاز میں ابھی 3-4 دن باقی ہے, تو میرے ذہن اور دماغ پہ بھی کچھ رمضان کے بنیادی تقاضے واضح ہو اور آپ کے ذہن اور دماغوں پر بھی رمضان کے کچھ بنیادی تقاضے واضح ہو, تاکہ پھر رمضان میں ہم باضابطہ وہ جو بنیادی تقاضے ہیں ان تقاضوں کی روشنی میں اپنی تعلیم اور تربیت کریں, اپنے اہل و عیال کی تعلیم اور تربیت کریں, اپنے متعلقین کی, اور جہاں تک ہمارا بس چلتا ہے. لیکن ماہ رمضان سے یا 1 مہینے کے اجتماع سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے خود فائدہ اٹھانا طے کریں. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اگر ہم نے ماہ رمضان سے فائدہ اٹھانے کی نیت نہیں کی, منصوبہ نہیں بنایا, تو خود بخود ماہ رمضان ہم کو فائدہ نہیں پہنچائے گا. خود بخود انبیاء علیہ السلام کی تقریر سے بھی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا جب تک کہ انہوں نے طلب اپنے اندر پیدا نہیں کی. خود بخود اگر فائدہ پہنچ جاتا کسی کی تقریر سے اور کسی کے رشتے سے, تو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بھی فائدہ پہنچ جاتا. نوح علیہ السلام کی نبوت سے, ان کی دعوت سے لیکن فائدہ نہیں پہنچا. کفر کی حالت میں انتقال, موت ہوئی ہے نوح علیہ السلام کے بیٹے کی. ابراہیم علیہ السلام کے باپ کی موت بھی کفر کی حالت میں ہوئی ہے.
نبی کے والد ہونے کے باوجود لیکن طے نہیں کیا نہ تھا انہوں نے فائدہ اٹھانا، اپنے بیٹے کی نبوت اور دعوت سے فائدہ اٹھانا حضرت نے طے نہیں کیا تو نہیں فائدہ اٹھا سکے۔ ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور کفالت کے باوجود، ہمدردی کے باوجود انہوں نے طے نہیں کیا، فیصلہ نہیں کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے، ان کی نبوت سے میں کوئی فائدہ اٹھاؤں، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی تھی، لیکن وہ دعا بھی کچھ کام نہیں آئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ابو طالب کے لیے کام نہیں آئی۔ کیوں نہیں کام آئی؟ طلب ضروری ہے۔ ابو طالب کافی نہیں ہے نام رکھ لینا، ابو طالب کے نام ہوتے طالب کا باپ، نام تو تھا ابو طالب، لیکن سب سے بڑا بے طلب کہ نجران سے دور کے علاقوں سے آ کر لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید سن رہے تھے، اسلام قبول کر رہے تھے، داخل ہو رہے تھے، کیونکہ ان کے اندر طلب تھی، تھے دور کے، حضرت سلمان فارس کے تھے، حضرت صہیب روم کے تھے، لیکن طلب لے کر آئے تھے، تو طلب سے ان کو فائدہ پہنچا دور ہونے کے باوجود، اور بے طلبی تھی تو رشتے میں چچا ہونے کے باوجود، گھر میں رہنے کے باوجود، محبت ہونے کے باوجود، محبت تھی ابو طالب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن دین سے محبت نہیں، دعوت سے محبت نہیں تھی، قبولیت سے محبت نہیں تھی۔ تو ایسے ہی اگر رمضان ہمارے گھر میں آ گیا، ہمارے محلے میں آ گیا، رمضان تو آتا ہی، اس کا کام ہی آنا، وہ تو آتا رہے گا، ہم چلے جائیں گے، رمضان آتا رہے گا، جاتا رہے گا، لیکن ہم نے ماہ رمضان سے فائدہ اٹھانے کا کیا منصوبہ بنایا؟ دراصل اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن شیطان بڑا مکار ہے، کہیں مسلمان رمضان سے فائدہ نہ اٹھا لے، تعلیم اور تربیت کا فائدہ نہ اٹھا لے، اس لیے ایسی اصطلاح اور ایسے نام رمضان کے ساتھ جوڑ دیے گئے کہ نہ رہے باس نہ بجے بانسری، رمضان سے دوری کا احساس بھی نہ رہے اور رمضان سے کچھ فائدہ بھی ہم حاصل نہ کر سکے۔ تو کیا نام دیے گئے رمضان کے؟ رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ قرآن روزوں کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ تراویح کا مہینہ ہے۔ کیا ہی بہتر ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کا جو نام دیا وہ نام ہم قبول کرتے اور اسی کو زیادہ عام کرتے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ ایک مہینے کے ربانی اجتماع کا کلیدی اور بنیادی عنوان اور موضوع اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا، اور باقی جتنے عنوانات ہیں تقریباً 29 عنوانات بنتے ہیں رمضان کے۔ میں نے موجودہ جو حالیہ تحریر اس میں وہ 29 کا تو تذکرہ کیا، لیکن میں نے 16-17 کی کچھ وضاحت میں نے پیش کیا۔ یہ جو آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس آیت میں رمضان کے ایک طرح سے 9 عنوانات یا 9 تقاضے ہیں، اور جو حدیث میں نے پڑھی اس حدیث میں ماہ رمضان کے ایک طرح سے 5 عنوانات یا 5 تقاضے بنتے ہیں۔ من صام رمضان ایمان و احتساب، روزوں کا، تراویح کا، لیلۃ القدر کا تذکرہ ہے، لیکن 2 شرائط کے ساتھ، ایمان اور احتساب کی شرط کے ساتھ۔ تو گویا کہ ایمان بھی مستقل ایک عنوان اور موضوع ہے، احتساب بھی مستقل ایک عنوان اور موضوع ہے، تو اب گویا کہ 9 عنوانات تو ایک آیت میں ہیں اور 5 عنوانات یہ ایک حدیث میں، تو 14 ہو گئے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شعبان کی آخری تاریخ میں خطبہ دیا تھا رمضان کے عنوان سے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خطبے کے راوی ہے، اور اس خطبے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی 15 خصوصیات بیان کی ہے۔ وہ 15 خصوصیات ایک طرح سے ماہ رمضان کے 15 عنوانات بھی ہیں، تب گویا کہ 14 اور 15 ملا کر 29 عنوانات اور موضوع ہو جاتے ہیں، اور ماہ رمضان کے بھی کم سے کم جو دن ہیں وہ 29 بنتے ہیں۔
کبھی 29 کا مہینہ ہوتا ہے اور کبھی 30 کا مہینہ ہوتا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، اسلام یہ چاہتا ہے کہ امت مسلمہ کی تعلیم اور تربیت یہ 29 عنوانات کے تحت ہو۔ اگرچہ یہ 29 عنوانات وہ خود قرآن مجید اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں، لیکن بات کو سمجھنے کے لیے، بات کو آسان بنانے کے لیے کچھ عنوانات کی تقسیم بھی کرنی پڑتی ہے، اس کو الگ الگ کرنا پڑتا ہے تاکہ بات سمجھنے میں آسان ہو جائے۔ تو ماہ رمضان کا سب سے پہلا جو نام اللہ تعالیٰ نے دیا، اس نام کو ہم اپنے لیے قبول کریں کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور رمضان کے ساتھ، قرآن کے ساتھ چونکہ ہدایت جڑی ہوئی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے، تو کیا ہی بہتر ہوتا کہ رمضان کا مہینہ آتا تو لوگ یہ کہتے کہ قرآن کا مہینہ آ گیا، ہدایت کا مہینہ آ گیا، ہدایت کا مہینہ آ گیا، تو کہتے تو کم از کم کچھ نہ کچھ توفیق ہوتی سورہ فاتحہ کو سمجھنے کی، اس لیے کہ نہیں سمجھنے سے ہدایت تو نہیں ملتی، ہدایت کہتے ہیں واقفیت اور جاننے کو، لیکن چونکہ ہم نے تعارف اس کا کر دیا کہ تلاوت کا مہینہ ہے، ذکر کا مہینہ ہے، نوافل زیادہ سے زیادہ پڑھ لینے کا مہینہ ہے، تو ذکر بھی ہوتا ہے، نوافل بھی کچھ بڑھ جاتی ہیں، تلاوت بھی کچھ بڑھ جاتی ہیں، لیکن ہدایت کا نام ہم نے قبول ہی نہیں کیا نا، کہ قرآن ہدایت کے لیے نازل ہوا اور اس مہینے میں نازل ہوا، تو اس مہینے کا بھی اہم عنوان اور موضوع یہ ہے کہ ہم ماہ رمضان سے ہدایت حاصل کریں۔ جتنا بھی قرآن مجید ہم پڑھے، ہدایت کے لیے پڑھے، رہنمائی کے لیے پڑھے، کیا کرے کیا نہ کرے، کن کاموں سے ہم بچے، کن کاموں کو ہم اختیار کریں، اس کا نام ہے ہدایت۔ ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے، وبینات من الہدی، تیسرا عنوان اور موضوع اس ماہ رمضان کی اس آیت میں ہدایت کو بتلانے والی اس میں باتیں موجود ہیں۔ والفرقان، اور حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والا کلام، یہ نام بھی ہم عام کرتے تو کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھاتے، حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والا مہینہ آ گیا، تو معاشرے میں حق اور باطل کا فرق واضح ہے یا نہیں یہ میرے ذمہ نہیں ہے، لیکن میرے ذہن اور دماغ میں حق اور باطل کا فرق واضح ہوا یا نہیں میں دیکھوں، اور میں قرآن کی روشنی میں رمضان کے تقاضے کے طور پر اپنے آپ پر حق اور باطل کے فرق کو واضح کروں، اور یہ حق اور باطل کے فرقوں کو واضح کرنے کی اہمیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 سے بھی واضح ہوتی ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں زبردستی نہیں ہے، قد تبین الرشد من الغی، تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی کو کھول کھول کر بیان کر دیا، کھول کھول کر بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ آج سے 1400 سال پہلے حق اور باطل کا فرق واضح ہو گیا، میری پیدائش سے پہلے، میرے ماں باپ کی پیدائش سے پہلے حق اور باطل کا فرق واضح ہو گیا، اور حق اور باطل کا فرق واضح کرنے کے لیے یہ قرآن مجید نازل ہوا، اور ماہ رمضان یہی تقاضا لے کر ہمارے سامنے آتا ہے کہ جس طرح سے قرآن میں حق اور باطل کا فرق واضح ہے، الگ الگ ہے، کہ یہ عقیدہ اسلامی ہے، یہ غیر اسلامی ہے، یہ تجارت کا اسلامی طریقہ ہے، یہ غیر اسلامی طریقہ ہے، نکاح کا یہ اسلامی طریقہ ہے، یہ غیر اسلامی طریقہ ہے، سیاست اور حکومت کا یہ اسلامی طریقہ ہے اور یہ غیر اسلامی طریقہ ہے، طلاق کا یہ اسلامی طریقہ ہے، یہ غیر اسلامی طریقہ ہے، والدین کے ساتھ سلوک اور برتاؤ کا یہ ہدایت کا طریقہ ہے، یہ کہ گمراہی کا طریقہ ہے، بیوی کے ساتھ سلوک اور برتاؤ کا ایک ہے صحیح طریقہ، ہدایت کا طریقہ، ایک ہے غلط طریقہ، اولاد کے ساتھ سلوک اور برتاؤ کا ایک ہے صحیح طریقہ، غلط طریقہ، پڑوسیوں کے ساتھ سلوک اور برتاؤ کا ایک صحیح طریقہ ہے، ایک غلط طریقہ ہے، لیکن یہ چیز واضح ہوئی ہے نہیں ہمارے ذہن اور دماغ پر، اگر جائزہ لیا جائے تو واضح نہیں ہوئی۔ احساس اور احتساب کے لیے میرا اپنا احساس یہ
میں نے اس میں مثال بھی ہے تحریر میں، 10 کاپیاں میں نے یہاں لایا ہوں، جو مخصوص افراد ہیں ان سے میری گزارش رہے گی وہ ضرور لیں۔ میں نے اپنے آپ کو احساس قرآن کی طرف قرآن کو سمجھنے کا احساس دلانے کے لیے، امت کو احساس دلانے کے لیے 2-3 سالہ بچے کی مثال کا میں نے تذکرہ کیا ہے کہ 3 سال کا بچہ جب بولنا شروع کرتا ہے تو والدین کی کوشش ہوتی ہے کچھ نہ کچھ بول رہا ہے تو کچھ نہ کچھ مانے، سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ 3 سال کا 4 سال کا بچہ جو الفاظ بول رہا ہے یقیناً کچھ نہ کچھ بول رہا ہے۔ زور دیتے اپنے ذہن اور دماغ پر کتنے سال کے بچے کی بات کو سمجھنے کے لیے، ابھی بالغ نہیں ہوا، ابھی بڑا نہیں ہوا، حق اور باطل کا فرق اس پر واضح نہیں ہوا، لیکن صرف اس کی بات کو سمجھنے کے لیے کہ یہ جو الفاظ استعمال کر رہا ہے یقیناً کچھ نہ کچھ معنی اس کے ہوتے ہیں۔ لیکن خالق کائنات، مالک کائنات، سلطان کائنات نے ہم سے کلام کیا ہے اور بہت واضح کلام کیا ہے، کھلا ہوا کلام کیا ہے۔ کتنے باپوں نے اور کتنی ماؤں نے اور گھر کے کتنے بڑے افراد نے اللہ کے کلام کے الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ میرے رب نے سورہ فاتحہ کے ذریعے سے مجھ سے جو بات کی ہے تو اس کا معنی مطلب کیا ہوتا ہے۔ 3 سال 4 سال کا بچہ جب گفتگو کرتا ہے تو اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، والدین گھر والے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو بول رہا ہے تو ہو سکتا ہے یہ پانی مانگ رہا ہو، گلاس کی طرف اشارہ پانی مانگ رہا ہوں گا، کھانے کی طرف یہ الفاظ میں کھانا اس سے مراد ہے یا اور کوئی چیز اس سے مراد ہو سکتی ہے۔ لیکن کیا اللہ کا کلام اس لائق اور اس قابل نہیں ہے کہ ہم اپنے 3 سالہ 4 سالہ بچے کے کلام کی طرح اس کو اہمیت دیں، کہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم جو اللہ کا کلام سنتے ہیں نماز تراویح میں حافظ صاحب کے ذریعے سے، تو اس ایک پارے میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا کلام کیا ہے۔ میری زبان عربی ہوتی تو الگ سے بہت زیادہ محنت کرنے کی اب ضرورت نہیں پڑتی، آپ سمجھتے، لیکن میں عربی نہیں سمجھتا، لیکن میں مجبور بے بس بھی نہیں ہوں۔ قرآن مجید کے ترجمے موجود ہیں، تفسیریں موجود ہیں، میں کچھ نہ کچھ وقت اس کے لیے نکالوں تو طے کریں گے اگر ہم ہدی للناس ہدی للمتقین کے ذریعے سے کچھ ہدایت، یقیناً ہم کو ہدایت اس سے حاصل ہوگی۔ اور جو لوگ جنہوں نے طے کیا، غیر مسلموں نے طے کیا قرآن سے ہدایت لینے کا، تو غیر مسلموں کو ہدایت مل گئی نا قرآن سے۔ آج جو اسلام قبول کر رہے ہیں اور بہت سارے ماہنامے نکلتے ہیں، ان میں ایک کالم ہوتا ہے کہ میں نے اسلام کیوں قبول کیا، ذرا دیکھ کے پڑھیے اس کو سنجیدگی سے۔ 99% سے بھی زیادہ اس میں وہ واقعات ہوتے ہیں کہ اس کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ میں نے فلاں سے قرآن مجید کو سنا سمجھا اور اسلام قبول کر لیا۔ غیر مسلموں کو قرآن سے ہدایت مل رہی ہے، وہ اسلام قبول کر رہے ہیں، لیکن مسلمان قرآن مجید کی ہدایت سے محروم ہیں۔ تو کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی اور افسوسناک بات ہو سکتی ہے یا کوئی عجوبہ ہو سکتا ہے؟ عام طور سے مشہور ہے کہ 7 عجوبے دنیا میں، لیکن میرا اپنا 8واں عجوبہ بھی ہے، 8واں عجوبہ۔ اور میں عجوبہ اس لیے کہتا ہوں کہ ایسا عجوبہ نہیں ہو سکتا کسی کے تعلق سے کہ ایک شخص 60 سال سے 70 سال سے دن میں سے پابندی کے ساتھ جتنی رکعتیں ہوتی اتنی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، یعنی گویا کہ 40 مرتبہ کوئی سنت موقعہ غیر موقعہ کے ساتھ 5 وقت کی نمازیں ادا کر رہا ہے تو 48 رکعتیں ہوتی ہے، تہجد نہیں ہے اس میں، تہجد کے علاوہ تو 48 رکعتیں ہوتی ہے۔ 48 دن میں سے 48 مرتبہ آدھے صفحے کی سورت جو 70 سال پہلے وہ پڑھتا تھا، آج بھی پڑھتا ہے، 70 سال پہلے بھی اس کو اس کا مفہوم مطلب معلوم نہیں تھا اور آج بھی اس کا مفہوم مطلب معلوم نہیں ہے، تو کیا اس سے بڑھ کر اور کوئی عجوبہ ہو سکتا؟ 7 عجوبے فیل اس کے سامنے، 7 عجوبے بھی اس کے سامنے فیل ہے۔ اور ایسی بے رخی، ایسی بے تعلقی کوئی اپنے غیر مسلم دوست کے خط کے حوالے سے بھی نہیں کر سکتا
کوئی غیر مسلم اس کا دوست امریکہ میں رہتا ہو، برطانیہ میں رہتا ہو یا اور کسی ملک میں رہتا ہو، اور وہاں سے وہ خط لکھے انگریزی زبان میں، مادری زبان نہیں ہے اس کی انگریزی، اس کے گھر میں بھی کوئی انگریزی زبان سمجھانے والا نہیں ہے، تو پھر اس نے ڈال دینا چاہیے تھا کچرے دان میں، کوڑے دان میں، کہ میرے دوست نے اگر میری زبان میں خط لکھا ہوتا، اردو میں، مراٹھی میں، تو میں اس کو پڑھ لیتا، سمجھ لیتا، لیکن انگریزی میں اس نے خط لکھا تو مجھ کو بھی سمجھ میں نہیں آتی، پڑھنا نہیں آتی، گھر میں کوئی نہیں ہے، تو کیا وہ کچرے ڈان میں ڈالے گا؟ کیا اس کو ایک طرف کر دے گا؟ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ اگر پڑوس میں اگر کوئی ہے تو وہاں جائے گا کہ میرے غیر مسلم دوست کا خط آیا ہوا ہے اور گھر میں کوئی سمجھانے والا نہیں ہے تو آپ سمجھا دیجئے، پڑوس میں نہیں ملے گا، محلے میں جائیں گا، محلے میں نہیں ملے، بستی میں جائیں گا، اور میرا اپنا احساس یہ بھی اگر بستی میں بھی نہ ملے تو کسی دوسری بستی میں بھی جا سکتا ہے وہ۔ خط سمجھنے کے لیے کیا ہو سکتا ہے خط میں؟ زیادہ سے زیادہ کسی کے مرنے کی خبر ہو سکتی ہے، کامیابی کی خبر ہو سکتی ہے، ناکامی کی خبر ہو سکتی ہے، جنت اور دوزخ کا معاملہ تو نہیں ہے نا خط پر کہ سمجھ لیا تو جنت مل جائیں گی، اور نہیں سمجھا خط میں نے غیر مسلم کا تو دوزخ میں چلے جاؤں گا، ایسا بھی تو معاملہ نہیں ہے نا۔ لیکن اس کے باوجود طلب ہے، جستجو ہے غیر مسلم دوست کے سمجھنے کی، لیکن خالق کائنات، مالک کائنات نے جو خط نامہ، ہدایت نامہ جو نازل کیا ہے، ویسا تو روزانہ نماز میں بھی اس کی تربیت اور مشق کرائی ہے، سنانے کا انتظام اللہ نے کیا ہے تاکہ کوئی بھی مسلمان اس سے محروم نہ رہے، بے تعلق نہ رہے۔ لیکن ماہ رمضان میں خصوصیت کے ساتھ ایک رمضان سے ایک تراویح سے 29ویں 30ویں تراویح تک پورے قرآن مجید کو سنانے کا اس کا انتظام کیا گیا ہے، اور یہ جو پاروں کی تقسیم ہوئی ہے 30 پاروں میں قرآن مجید، یہ دور نبی کی تقسیم نہیں ہے، دور نبی کی جو تقسیم تھی وہ قرآن تو اتنے ہیں، صفحات بھی اتنے ہیں، جملے بھی اتنے ہیں، لیکن پارے یہ 30 الگ الگ نہیں تھے، منزل کی تقسیم تھی، رکوعات کی تقسیم، آیتوں کی تقسیم، یہ تو دور نبی کی ہے۔ منزلوں کی تقسیم 7 منزلیں جس کو حزب کہتے ہیں، عام طور سے صحابہ کرام اہل ایمان 7 دنوں میں قرآن مجید کو پڑھتے تھے، اور جو کچھ پڑھتے تھے سمجھتے تھے، گویا کہ 7 دن میں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھتے تھے۔ تب وہ قرآن نے ان کو مجبور کیا تھا کہ پیدا ہوئے تھے مکہ میں، پیدا ہوئے تھے مدینہ میں، لیکن موتیں ہوئی ان کی افریقہ میں، یورپ میں، وہاں قبریں جا کر بنی، وہ قرآن نے مجبور کیا تھا، اور خوشی خوشی، زبردستی نہیں۔ یہ تاریخ بھی ہے کہ جہاد میں اگر ان کو موقع نہیں ملا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے۔ وہ قرآن مجید پڑھ لیجئے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہے کہ آپ نے ان کو کہہ دیا کہ میرے پاس سواری نہیں ہے، تو آپ سے لوٹ کر گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ وہ تھا قرآن کا انقلاب، وہ تھا قرآن کی تبدیلی جو اندر سے بدلتا ہے۔ تو 7 منزلیں ہیں، عام طور سے صحابہ کرام 7 دنوں میں قرآن مجید کو پڑھتے تھے، سمجھتے تھے، لیکن جب اسلام باہر پھیلا، عرب سے باہر نکلا، تو ذرا 7 دنوں میں ختم کرنا مشکل ہو گیا، تو پھر آسانی کے لیے، سہولت کے لیے فقہاء کرام نے، محدثین نے 30 پاروں میں اس کو تقسیم کیا ہے، اور خاص طور سے رمضان کی ضرورت کو سامنے رکھ کر، اس لیے کہ رمضان کا ایک اہم مقصد وہ قیام لیل بھی ہے، اس میں نازل ہوا تو پورا کا پورا قرآن مجید ہم اس کو اس میں پڑھے اور سنے، تو پھر 30 پاروں میں پھر اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ لیکن یہ 30 پارے بھی ہم کو پہاڑ کی طرح لگتے، 30 دن بھی، اور رمضان میں یقیناً سنتے ہیں، لیکن سننے کے پیچھے بھی جو جذبہ ہیں وہ یہ ہے کہ جلدی سے جلدی الفاظ بھی صحیح نہ سن سکے، پر ان الفاظ کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے، قدر و نام ہوتا ہے جو جلدی ختم کرتے ہیں، جبکہ قرآن مجید کا واضح حکم ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اور جب میدان محشر قائم ہوگا تو وہاں پر بھی ایک قرآن کی فضیلت کے حوالے سے ایک حدیث ہے کہ اللہ فرمائے گا کہ اقرأ وارتقی ورتل کما ترتل فی الدنیا فإن منزلک الی آخر آیۃ تقرؤها۔ یہ صرف حافظوں کے لیے خاص نہیں ہے، جیسے کہ عام طور سے سمجھا جاتا ہے کہ یہ فضیلت صرف حفاظ کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے جنہوں نے قرآن سے اپنا تعلق رشتہ جوڑا، جن کو قرآن مجید زبانی یاد ہے ان کے لیے بھی، جن کو زبانی یاد نہیں ہے ان کے لیے بھی ہے فضیلت۔
اور ویسے زیادہ اجر ثواب کا باعث دیکھ کر پڑھنا ہے، دیکھ کر پڑھنے میں اجر ثواب زیادہ ملتا ہے، حدیث صراحت کے ساتھ ہے۔ تو اللہ فرمائے گا کہ پڑھتا جا، جنت کے دروازے چڑھتا جا، ورتل کما ترتل فی الدنیا، لیکن اس طرح سے پڑھتی جس طرح سے تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا۔ تب احساس کے لیے بات کافی ہے، حفاظ کے لیے بھی، کہ جو فر پڑھتے ہیں، بغیر رکے ہوئے پڑھتے، وہ خارج ہو گئے، وہ فضیلت سے وہ الگ ہو گئے، ان کو فضیلت نہیں ہے وہ، اس لیے کہ فرمایا کہ جیسے تو دنیا میں ترتیل کے ساتھ پڑھتا تھا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، اسی طرح سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ۔ فَإِنَّ مَنزِلَكَ الْآخِرِ آیَةٌ تَقْرَؤُهَا، تیری آخری منزل وہی ہوگی جہاں قرآن مجید کی آخری آیت ہے۔ تو اس فضیلت کو بھی حفاظ بھی حاصل کرنے کی کوشش کرے، جو ترتیل والوں کے لیے، جنہوں نے دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر نہیں پڑھا، تب گویا کہ ان کو فضیلت کا مل سکتی ہے، ان کو بشارت کا مل سکتی ہے۔ تو محترم حضرات، ضرورت اس بات کی ہے کہ ماہ رمضان کی آمد سے پہلے ہی ہم ماہ رمضان سے کچھ علمی، عملی اور تقوی کا فائدہ اٹھانے کا منصوبہ بنائیں، اور جو چیز کا منصوبہ بن جاتا ہے وہ چیز حاصل کرنا آسان بھی ہو جاتی ہے، اور پھر اس کو عمل میں لانا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ماہ رمضان کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی ناقدری سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔